सबक ईमानियात صفحہ نمبر 8 پر ہے۔ منصب رسالت کوئی بھی انسان محنت اور ریاضت سے حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی عطیہ ہے جو اس شخص کو ملتا ہے جسے اللہ تعالیٰ منتخب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ ترجمہ، اس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سا محل ہے اور وہ اپنی پیغمبری کسی عنایت فرمائے۔ منصب مطلب درجہ، مرتبہ، مقام۔ ریاضت مطلب محنت یا نفس کشی کرنا۔ عطیہ مطلب تحفہ۔ محل موقع کو کہتے ہیں۔ بچے، یہ رسالت کا جو مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، مطلب رسالت پہنچانے کا جو مرتبہ ہوتا ہے، یہ کسی بھی انسان کو محنت یا مشقت کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ مقام اور مرتبہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور یہ اس شخص کو ملتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے چنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ معلوم ہے اور وہ زیادہ اچھی طریقے سے سمجھتا ہے کہ ایک نبی کو دنیا میں کب بھیجنا ہے، اور یہ انعام وہ اپنی مرضی سے کسی بھی بندے کو دیتا ہے۔ یہ اس طرح کسی عام انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ کہے کہ میں بہت زیادہ عبادت کروں گا، روزے رکھوں گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے گا اور مجھے پیغمبری کا درجہ عطا فرمائے گا، مقام عطا فرمائے گا۔ تو نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس بندے کو منتخب کر لے پھر اس کو پیغمبر بنا لیتا ہے۔ عقیدہ رسالت کا ایک جزو یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام وحی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جس کا انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ بچے، ہمارے ایمان میں یہ چیز بھی شامل ہونی چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو کرتے ہیں اور جو باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، تب وہ لوگوں کو وہ حکم اللہ تعالیٰ کا پہنچاتے ہیں۔ جیسا کہ کافروں کا یہ کام تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے اور اکثر تنگ کرنے کے لیے یہ بھی کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی طرف سے باتیں بنا کر لوگوں کو سناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہی ہے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بولتے بلکہ ان پر جو وحی نازل کی جاتی ہے ہماری طرف سے یہ وحی کرتے ہیں اور انہی کا حکم دیتے ہیں۔ آگے ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق انبیاء کرام ہر قسم کی غلطی سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ احکام الہی کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ ان کا ہر قول حق اور ہر عمل صحیح ہوتا ہے۔ ہر نبی کی پوری زندگی ایک صاف اور روشن آئینہ کی مانند ہوتی ہے، مانند مشابہ یا ہو بہو، جسے اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ یعنی ایک مثالی نمونہ مقرر فرماتا ہے، اور نبی کی اتباع ہی میں نجات ہوتی ہے۔ اتباع مطلب حکم ماننا اور اس کو فالو کرنا۔ ہم اگر نبی کو فالو کریں گے، اس کی باتوں پر عمل کریں گے، تبھی ہم اس دنیا میں اور اس دنیا میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام ہر قسم اور ہر طرح کی غلطیوں اور برائیوں سے پاک اور دور ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام رول ماڈل ہوتے ہیں تمام لوگوں کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو برائی اور غلط کاموں سے دور رکھتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہر قول اور فعل مطلب کام اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے اس پر جو عمل کرتا ہے وہ نجات مطلب کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ آگے صفحہ نمبر 9 پہ ہے رسالت کے تقاضے۔ رسالت بنی نوع انسان کے لیے عطیہ الہی اور سب سے عظیم نعمت ہے۔ عقیدہ رسالت کے چند اہم تقاضے درج ذیل ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر یہ احسان کیا ہے کہ ان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے، اس لیے بچے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم درج ذیل باتوں پر عمل کریں۔ نمبر 1، ایمان۔
ایمان عقیدہ رسالت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی انبیاء کرام علیہ السلام پر صدق دل سے ایمان لایا جائے اور انہیں قول و فعل میں سچا مانا جائے۔ حقیقی فلاح و نجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں پوشیدہ ہے۔ پوشیدہ مطلب چھپا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں۔ جب کسی انسان کا یہ یقین بن جائے تو وہ ایمان کی حقیقی لذت سے آشنا مطلب جان پہچان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ذاقہ طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ ترجمہ، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول خوشی سے مان لیا تو سمجھ لے کہ اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی تمام انبیاء کرام جو کہ 1,24,000 کم و بیش ہے، ان سب پر ایمان لائے۔ لیکن بچے، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پہلے زمانے میں جو انبیاء کرام علیہ السلام آتے تو اس وقت تو لوگ ان کے لائے ہوئے احکامات کو مانتے اور ان پر عمل بھی کرتے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنی آسانی اور سہولت کے لیے ان میں تبدیلیاں کر دی۔ صرف قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو کہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اس لیے ان سب لوگوں نے اس کتاب پر عمل کرنا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی ماننا ہے۔ اس میں بندی کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اپنی رضا اور خوشی سے جان اور مان لیا تو اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، مطلب وہ ایمان والا ہو گیا مکمل۔ آگے ہے اطاعت۔ رسالت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی رسول کی اطاعت کی جائے، زندگی کے تمام معاملات میں اس کی تعمیل کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ترجمہ، اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے، اس لیے کہ رسول کا حکم اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ ترجمہ، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کی۔ رسالت کا دوسرا تقاضا ہے اطاعت کرنا۔ کس کی اطاعت کرنا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، کیونکہ رسول کی اطاعت دراصل میں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعلیم دیتے ہیں، اس لیے ان کا حکم ماننا ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جو شخص رسول کی فرمان برداری کرے گا، اطاعت کرے گا تو بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کی، اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیا۔ تھرڈ نمبر پوائنٹ ہے محبت۔ رسالت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی رسول پر ایمان لا کر نہ صرف اطاعت کی جائے بلکہ دل و جان سے اس سے محبت بھی کی جائے، اس لیے کہ رسول انسانیت کا محسن ہوتا ہے اور راہ راست کی تلقین کرتا ہے اور انسانی معاشرے کو برائیوں سے پاک کرتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ رسول کی محبت اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ترجمہ، اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ رسول کی محبت ایمان کی تکمیل مطلب مکمل ہونے کا ذریعہ ہے، جس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی ہے کہ اگر کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا
جب تک وہ مجھ سے، اپنے ماں باپ، بیٹے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ رکھے۔ بچے، محبت کے بغیر کوئی بھی رشتہ نامکمل ہوتا ہے۔ محبت نہ ہو تو رشتے کی مٹاس ہی ختم ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہے، جن کے ہم امتی ہے، جنہوں نے دین اسلام کو ہم تک پہنچانے میں بے شمار اور بے انتہا تکالیف اور مصیبتیں اٹھائی، جو اتنا مہربان اور رحم دل ہے کہ آخرت میں بھی تب تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اپنی امت کی بخشش اللہ تعالیٰ سے نہیں کرائے گا۔ تو ایسا مہربان اور رحم دل پیغمبر جو کہ قیامت کے اس نفسی والے دن بھی اپنی امت سے بے پرواہ نہیں ہوگا، تو ایسے پیغمبر سے، اللہ کے رسول سے اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت رکھنی چاہیے کہ نہیں؟ بے شک رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بندہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ کامل ایمان والا نہیں ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ یہ دو چیزیں شرط ہے: اطاعت کرنا، نمبر 2 محبت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آگے ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقے دل سے ایمان لا کر سنت رسول کی مکمل پیروی کریں۔ اس طرح ہم دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے، کیونکہ یہی وہ واحد راستہ ہے جس پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بچے، سبق ایمانیات مکمل ہو گیا۔ آپ لوگ اس کی اچھی طریقے سے پڑھائی کریں اور پڑھائی کرنے کے بعد اس کے مشکل الفاظ کی مشق کریں۔